بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمیں دعا اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے جب گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر موت سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر خوش بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو مولانا طارق مسعود کے ایک واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مولانا طارق مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے، اسے بچپن سے شراب وغیرہ کی عادت ہو گئی۔ ان کو میں حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس لے گیا۔ میں نے ان کو اس سے بیعت کروا دی۔ اب وہ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یار میں نے بیعت تو کر لیا، بڑا فائدہ ہو گیا، لیکن پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ میں بار بار توبہ کرتا ہوں، اب تو توبہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اللہ بھی کہے گا کہ کل توبہ کر کے گیا تھا اور آج پھر گناہ کیا۔ ناظرین، مولانا طارق مسعود کہتے ہیں کہ وہ شخص سگریٹ، شراب، چرس، پان وغیرہ کرتا تھا، اور وہ نشہ نہیں کرتا تھا جس کے پاس ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملی، آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس کو توبہ کی توفیق ایسے ملی کہ کسی قادیانی نے اسے لندن کے ویزے کی لالچ دے کر قادیانی بنانے لگا تھا۔ اس کو اور ہم سے آ کے وہ قادیانیوں کے فیور میں بات کرتا تھا۔ میں اسے سمجھاتا تھا، بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، تو اپنا ایمان کیوں بیچ رہا ہے؟ میں اس کو سمجھاتا تھا کہ شراب سے تو اب اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ اتنی بحث ہوتی لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آتا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ سے ایک ضروری بات ہے۔ وہ مجھے ایک اندھیرے میں لے گیا اور کہنے لگا، یار میں قادیانیت سے، احمدیت سے توبہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ اللہ نے کیسے ہدایت دی؟ کیا ہوا؟ کہنے لگا، یار جس قادیانی نے مجھے UK کی ویزے کا لالچ دی تھی، ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ وہ آدمی 50 سال کا آدمی تھا، بہت خوبصورت اور ہینڈسم آدمی تھا۔ اندر بیٹھا ہوا ہے اور میں باہر اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ قادیانی باہر نکل ہی نہیں رہا۔ گھنٹہ سے 2 گھنٹے ہو گئے۔ میں نے آخرکار اس کے بیٹوں کو بلایا اور دروازہ توڑا تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ الٹا مرا پڑا ہوا ہے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ کہتا ہے، میں کانپنے لگا اور کہنے لگا، یہ دنیا کا انجام ہے۔ یہ دنیا کا کیسا انجام ہے؟ جس مال کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، جو شخص مجھے دنیا میں جنت کے باغات دکھا رہا ہے، خود اس کا کیا انجام ہوا ہے؟ کہنے لگا، یار میں اپنا ایمان بیچ رہا ہوں ان پیسوں کے پیچھے کل میرا بھی یہی انجام ہوگا۔ ناظرین، مولانا طارق مسعود کہتے ہیں، میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ قادیانی اعتراض تو کریں گے کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنے ہیں۔ قادیانی اس کو مانے یا نہ مانے، یہ ان کا اپنا مذہب ہے۔ مولانا طارق مسعود کہتے ہیں کہ میرا دوست کہتا ہے کہ جب میں اس کو دفنانے کے لیے گیا ہوں تو مجھے قبرستان کے نیچے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کی قسم جیسی آگ جل رہی ہے اور اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے بھی وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ آپ کو ہماری باتیں تو سمجھ میں نہ آئی، لیکن اللہ نے آپ پر اپنا رحم کر لیا۔ اب اس کے ذہن میں توبہ کا خیال آیا تو میں اس کو پھر سے حضرت حکیم اختر صاحب کے پاس لے گیا۔ اب جب حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان اس نے سنا، میرے دوست نے سنا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، یہ تو سب میرے بارے میں ہے، کیونکہ بدنظری کا ایسا چیمپئن تھا وہ کہ اگر کوئی آنٹی کہیں سے بھی گزرے یہ اس کو نہ دیکھے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ عورت میری کمزوری ہے، کہ اگر کہیں سے وہ اس کو عورت دکھائی دے تو وہ اس کو گھر تک پہنچا کے آتا۔ اب حضرت حکیم اختر صاحب کا پورا بیان بدنظری کے خلاف تھا اور یہ وہاں چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور لوگ بھی اس کو دیکھ رہے تھے۔ خیر، ہم نے بیعت کرا دی۔ تھوڑے دن میں وہ پھر کہتا ہے کہ میں گھر آتا ہوں تو مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار مجھ سے گناہ ہوتا ہے، اور کہنے لگا اب تو توبہ کرتے ہوئے بھی، اور مجھے کہنے لگا کہ اب تو توبہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں اس کو دوبارہ پھر حکیم اختر صاحب کے پاس لے کر گیا، اور حکیم اختر صاحب کہنے لگے، اپنے بیان میں کہنے لگے کہ دیکھو، جب تم سے گناہ ہو جاتا ہے یعنی توبہ ٹوٹتی ہے تو اس وقت شرم کرنی چاہیے۔ توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ، بلکہ توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ناظرین، مولانا طارق مسعود کہتے ہیں،
تو توبہ توڑتے ہوئے شرم نہیں آتی اور بار بار توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، بار بار توبہ ہو جائے تو یہ نیکی ہے، اور نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ اور توبہ توڑنا گناہ ہے، وہ گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے قدم رک جائیں گے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہ کی عادت بھی چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔